کشکول علامہ بہائی میں یہ واقعہ درج ہے کہ ہارون رشید جو کہ بہلول دانا دونوں بھائی تھے، تو ہارون نے ایک دن بہلول سے کہا کہ 40 حرامزادے بلا کے لے آؤ۔ بہلول باہر گئے اور جا کر کوئی 10 منٹ کے اندر 40 لے آئے۔ تو ہارون رشید نے کہا اتنی جلدی؟ ڈھونڈنا نہیں پڑا، تم 40 لے آئے۔ کہنے لگے کوئی مشکل نہیں تھا، میں باہر محل سے نکلا اور باہر لوگ جا رہے تھے، میں نے پکارنا شروع کیا جتنے علی ابن ابی طالب کے دشمن ہیں وہ ادھر آ جائیں۔ 1000 آدمی جمع ہو گئے۔ میں نے کہا بادشاہ انعام دے گا، چلو۔ میں نے 1000 میں سے 40 گن کے لے لیے اور ان کو لایا ہوں، یہ آ گئے ہیں آپ کے سامنے۔ اس دن کے لیے رسول اللہ نے فرمایا کہ یا علی جو ہے اس کا نسب خراب ہوگا۔ اتنی مشہور حدیث ہے کہ اس حدیث کو بچوں کو رٹا دینا چاہیے، اسی لیے نکاح رکھا۔ دیکھیے نکاح کافی تھا، سنت رسول ہے، لیکن نکاح کو بڑھا دیا کہ نکاح بھی ہو ولیمہ بھی ہو۔ ارے ولیمہ کیوں رکھا گا؟ کم سے کم 40 آدمیوں کو کھانا کھلا کے بتاؤ تو کہ جائز ہوا ہے سارا معاملہ، 40 گواہ ہو جائیں، اس لیے ولیمہ رکھا۔ اس لیے ولیمہ دھوم سے ہوتا تھا رسول کے زمانے میں، اور اب بھی ہوتا ہے۔ بارات سے زیادہ ولیمے پہ زور ہوتا، آئیے گا ضرور، آئیے گا ضرور۔ ایسی نہیں اسلام میں ساری رسمیں رکھ دیں، اس کے بعد رکھ دیا 7 دن کے اندر بچے کا عقیقہ کرو، تاکہ لوگ آئیں بچے کو بھی دیکھ لیں، پہچان لیں، لوگوں کو یاد رہے اس کے عقیقے میں ہم گئے تھے اور ہم نے تحفہ بھی پیش کیا تھا کہ یہ نکاح میں گئے تھے، ولیمے میں گئے تھے، اب بچے کے عقیقے میں گئے۔ پھر چھوٹی والی شادی ہوئی، بچہ اب مسلمان بنا، اس میں بھی شریک ہو لیے، تو بہت سی برادری گواہ ہو گئی علی کا دوست ہے، دشمن نہیں۔ ابو جہل کم سے کم حضور نے فرمایا کہ اپنے شجرے کے 7 نام تمہیں یاد ہونا چاہیے، یعنی ہر بچے پر یہ فرض ہے کہ وہ اپنے اجداد کے 7 نام ضرور یاد رکھے، اور اپنے باپ سے ان کے باپ کا نام اور ان کے باپ کا نام پوچھ لے، اور جب کبھی ذکر آئے تو فاتحہ بھی پڑھے اور لوگوں کو بتائے میرے دادا کا یہ نام تھا اور پردادا کا یہ نام تھا اور سگر دادا کا یہ نام تھا۔ 7 ناموں کی طہارت سنا دے، بس 7 نام کافی ہیں۔ اور ویسے شجرہ بھی ہے، ہوتا ہے، سب اپنا شجرہ دیکھیے، علی والے بہت محفوظ رکھتے ہیں، دنیا میں کوئی اپنا شجرہ محفوظ کسی کے پاس نہیں ہے پورا شجرہ کہ جو آدم سے ملا دے، سوائے علی والوں کے اگر کہیں شجرہ اپنے سے آدم تک ملتا ہو تو لے آئیے، صرف علی والوں کا شجرہ، صرف علی والوں کا شجرہ، یہی طہارت ہے، یہی پاکیزگی ہے۔ اب لفظ سکھائے گئے، لفظ بتائے گئے، وہ لفظ جو 5 لفظ آدم کو بتائے گئے تھے، وہ تعلیم 5 کی تھی، محمد، علی، فاطمہ، حسن اور حسین، اور بتا دیا گیا انہی 5 لفظوں سے کائنات کے سارے لفظ نکلیں گے اور علم پھیلتا چلا جائے گا۔ جناب ادریس نے درس دینا شروع کیا اور علم شروع ہوا۔ دنیا میں کوشش یہ تھی کہ ادریس سب کو پڑھائیں اور سب درس میں آئیں۔ اب جو لوگ درس سے انکار کرتے تھے ادریس ان سے ناراض ہو جاتے تھے، اور جہاں جہاں تعلیم ادریس پہ عمل نہ ہوا تو وہ بہت ناراض ہوئے، بہت غصہ ہو گئے، اور انہوں نے یہ تک اللہ سے کہہ دیا ان کا کھانا بند کر دو۔
ان کا کھانا بند کر دو. دیکھیے سب سے بڑی سزا وہ بچہ جو نہیں پڑھتا تو اماں ابا یہی کہتے ہیں اس کا کھانا بند کر دو، یہ یاد نہیں کر رہا سبق. تو 5ویں 6ٹھی کلاس میں یہی سزا ملتی ہے. گھر کی سزا یہی ہے. امام اور مجمع، امام ہوگا تو مجمع ہوگا، لیکن ضروری ہے کہ امام صادق ہو. صادق ہو. مجمع اس کی طرف کھینچے گا، مجمع اس کی طرف کھینچے گا. اور قدرت نے انسان کی عقل میں یہ بات ڈالی ہے کہ جب وہ اپنے امام سے رجوع کرے تو اس کی عقل یہ پہچان لے کہ یہ ہمارا امام ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا، ورنہ پھر اس کے پاس عقل نہیں ہے. اس کے پاس عقل نہیں ہے. اب آپ دیکھیں امام پردے میں گئے تو امام کے چچا جعفر انہوں نے کیا کیا، ایک بہت بڑی کشتی بنوائی اور دجلہ میں دریا میں وہ کشتی رہتی تھی، اس کے اوپر وہ سیر کرتے تھے اور تمام لوگ ان کے دوست احباب کشتی میں بیٹھے ہوتے اور دعوتیں ہو رہی ہیں، کھانے کھا رہے ہیں، بات چیت چل رہی ہے. کشتی سجی ہوئی جیسے کہ کوئی محل نما سجایا گیا، اس کو در بنے ہوئے ہیں، پردے پڑے ہوئے ہیں، ایک بادشاہ کی طرح. اب لوگوں نے ایک دوسرے سے پوچھا بھئی یہ 11ویں امام کی جو شہادت ہو گئی اس کے بعد اب 12واں ہمارا کون ہے؟ ان کا کہ وہ دجلہ پہ کشتی کھڑی ہے، جاؤ وہاں جعفر ہیں، وہی اب نائب ہیں. اب سب پہنچنا شروع ہوئے. انہوں نے کشتی کو دیکھا، اندر گئے، بیٹھے. یہاں تو ہنسی مذاق ہو رہا ہے، بیٹھے ہوئے ہیں لوگ، کھانا کھا رہے ہیں. یہ جعفر نے جان کے کیا. بھئی کیوں کیا؟ اس لیے کہ سب یہ کہیں گے کہ امام کے بھائی ہیں، امام حسن عسکری کے بھائی ہیں اور امام علی نقی کے بیٹے ہیں، تو لوگ اسی طرف آئیں گے. اس لیے کہ اب کوئی اور تو خاندان میں ہے نہیں، بزرگ تو یہی ہیں. جب آئیں گے وہ دیکھیں گے یہ تو بیٹھے ہوئے وہاں دعوتیں کھا رہے ہیں، عمدہ عمدہ کھانے کھا رہے ہیں، یہ امام نہیں ہو سکتے اور یہ بتا نہیں سکتے کہ پردے میں کہاں ہے، اجازت ہے نہیں. اب خود ڈھونڈنا ہے، اپنی فکر اور عقل سے ڈھونڈنا ہے. تو اب جب تک کہ ظہور نہ کرے پوری قوم کو خود ڈھونڈنا ہے. کتابوں میں ڈھونڈو، مجلس میں ڈھونڈو، ارے مسجد جمکران میں ڈھونڈو، جاؤ سامرے میں ڈھونڈو، جاؤ غار میں ڈھونڈو، روضہ حسن عسکری پہ ڈھونڈو، کربلا میں ڈھونڈو. بلکہ حدیث یہ ہو گئی جب حج کر لینا اور سارے ارکان پورے ہو جائیں تو صفا مروہ کا آخری چکر جب پورا ہو تو مڑ کے ذرا دیکھنا، اسی وقت امام کی زیارت ہوگی اگر سچے مومن ہو. امام مجمع ادھر امام نے قیام کیا اور مجمع اپنے امام کو ڈھونڈنے لگا، تلاش کرنے لگا. امام قید میں تھے، قید میں ہی آپ کی شہادت ہوئی اور ساری زندگی آپ کی قید میں گزر گئی. لیکن امام آئے، جنازہ امام کا اٹھانے امام آئے، نماز جنازہ امام رضا نے پڑھائی اور اتنے دھوم سے موسی کاظم کا جنازہ اٹھا کہ جیسے ہارون نے 4 مزدوروں سے بھجوایا تھا، ہارون کا چھوٹا بھائی سلیمان محل سے نکل آیا. اعلان تھا کوئی اس جنازے کو اٹھانے نہ جائے. سلیمان جو کہ بھائی تھا، حکومت کا آدمی تھا، وہ باہر آیا اور اس نے مجمع سے کہا میں جنازہ لے کے چلوں گا، دیکھیں میرا بھائی ہارون کیسے جنازے کو اور مجمع کو روکتا ہے. جب سلیمان نے اعلان کیا جو کہ شاہی خاندان کا ہے تو لوگ گھروں سے نکل آئے. اب جو جنازہ چلا تو کاظمین تک لاکھوں کا مجمع تھا. آج روضہ کاظمین میں کیا عمدہ زری ہے اور کیا بلند باب الحوائج کا روضہ بنا ہے. یوں کر کے دیکھیے لگتا ہے مینار اور گنبد آسمان سے باتیں کر ایک ذرا سا یوں تھک گئے تھے تو یوں کونی لگا لی. خود ہم نے کہا کیمرہ نہ، باب الحوائج یوں بیٹھنا ہے، یوں نہیں ہو سکتے، لیٹ نہیں سکتے،
جھک نہیں سکتے، تکیہ نہیں، دو اماموں کی بارگاہ، اور ہر منٹ پہ ادھر سے ادھر خدام، بس ڈیوٹی ان کی ہے، کیا خبردار جو ذرا سا یوں ہوئے اور یوں، کاہے تھکاوٹ، دربار میں آئے ہو، ادب ادب، کیمرے لگے ہیں، کیمرے میں دیکھا جا رہا، پورے ورلڈ میں روزہ جا رہا، تم یہاں کیا یوں کرنے آئے ہو، تکیہ؟ خداموں کی ڈیوٹی ہی اتنی ہے، قالین ایسے عمدہ لگے ہیں، اور وہ فضا ہے، درخت لگے ہوئے ہیں، روشنی ہو رہی ہے، کیا رات اور کیا دن سب ایک ہے، اور شاندار روزہ، لاجواب روزہ، اور وہ روحانیت، باب الحوائج، دو امام، تو نماز جنازہ امام رضا نے پڑھا، دفن کیا، امام وصیت کر چکے تھے میرے بیٹوں میں، وصیت نامہ امام موسیٰ کاظم کا بہت ہی تفصیل کے ساتھ موجود، جس میں آپ نے فرمایا میری 18 بیٹیاں اور 18 بیٹے، اور کچھ بھائی کچھ بہنیں آپس میں سگے ہیں، تو جو بہن کا بھائی سگا ہے اس کو یہ وصیت ہے کہ اگر بہن نے غیر سادات میں شادی کر لی تو وہ میرے وراثت سے خارج ہو جائے گا۔ یہ ہے موسیٰ کاظم کا وصیت نامہ۔ جو لوگ پوچھتے ہیں سیدانی کی شادی غیر سید میں ہو سکتی ہے، ارے بھولے بھٹکے کسی نے کر دی تو وصیت نامہ تو دیکھ لو، میری وراثت سے بھائی بہن دونوں خارج ہو جائیں گے۔ بھائی ذمہ دار ہے کہ بہن کی شادی غیر سید میں نہ ہو۔ 18 بیٹیاں تھیں، ایک کی شادی نہیں ہوئی، اس لیے کہ سادات مارے جا چکے تھے، کفو نہیں تھا۔